مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہم لوگ نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ جو آنے والا ہے نا وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جسے حضور جنتی کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آیا، اس نے تازہ وضو کیا تھا، پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے، جوتے اس نے تھامے ہوئے تھے، بغل میں دبائے ہوئے تھے، آیا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، کوئی اسے کام تھا، وہ کام اس نے کیا اور وہ چلا گیا۔ ہمیں بڑا رشک آیا، یار موج نہیں بانی کہ جسے حضور نے جنتی کہا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے دوسرے دن ہم اسی وقت اسی ٹائم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہمیں بڑا رشک آیا کہ جنتی شخص، کہتے تھوڑی دیر گزری تو بندہ وہی آ گیا جو کل آیا تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، تازہ وضو کیا ہے، جوتے اس نے بغل میں دبائے، سادہ سا بندہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، کوئی بات اس نے کرنی تھی کی اور وہ رخصت ہو گیا۔ ہمیں بڑا رشک آیا، یار کمال نہیں ہو گئی۔ فرماتے اتفاق کی بات یہ، اس نے اتفاق یہ کہ تیسرا دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، پھر نبی پاک نے فرمایا بندہ آنے لگا، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے اب تو ہمارا دل کھل اٹھا کہ کمال ہو گئی، تین دفعہ۔ کہتے کمال والی بات یہ ہے کہ بندہ وہی تھا جو پہلے 2 دن آیا تھا، داڑھی سے پانی گر رہا ہے، جوتے تھامے ہوئے، آ کے بیٹھ گیا، سلام عرض کیا، آپ کو بات کی اور وہ رخصت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب وہ گیا تو میں دوڑ کے اس کے پیچھے گیا، میں نے سلام کے بعد کہا یار میرا دل کر رہا ہے تیرا مہمان بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی کا مہمان بننے کو کبھی دل بھی تو کرتا ہے سبحان اللہ۔ کہ میں تیرا مہمان بن جاؤں، یہ بھی دل کرتا ہے نا کبھی کبھی۔ بے شک۔ ہاں، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب ملتے ہیں تو شفا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار تیرا مہمان بننا ہو، کہنے لگا یار آ جا، جو میرے پاس توفیق ہوگی تجھے لنگر پیش کروں گا۔ کہتے میں اس کا مہمان ہو گیا، 3 دن اور 3 راتیں میں اس شخص کے گھر رہا جسے نبی پاک نے جنتی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال تھا کہ میں ڈھونڈوں بھلا وہ کون سا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے اسے جنتی کہا، سبحان اللہ۔ میں ذرا ڈھونڈوں۔ فرماتے میں دیکھتا کہ وہ عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر تک سویا رہا، میں نے پھر بھی اٹھ کے تہجد پڑھی، لیکن اس نے تو صرف کروٹیں بدلتے وقت اللہ اکبر یا کوئی تسبیح تحلیل کی، ورنہ وہ فجر تک سویا، اٹھ کے فجر ہی پڑھی اس نے۔ تو میں تو زیادہ اس سے نفل پڑھتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ شاید صدقات زیادہ کرتا ہو، لیکن میں تو اس سے زیادہ خیرات کرتا تھا۔ فرماتے نہ کوئی زیادہ لمبے نفل، نہ کوئی زیادہ صدقات و خیرات، 3 دن میں رہا۔ آخر میں نے اس سے اجازت لے لی، میں جانے لگا تو مجھ سے پوچھنے لگا بھائی جان سمجھ نہیں آئی، آپ 3 دن مہمان رہے اور اب جا بھی رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایک بندہ ایک ہی محلے میں کسی دوسرے کا مہمان بن جائے سبحان اور اللہ۔ 3 دن اس کے گھر رہے، تو چلے ایک بات پیار والی، مروت والی، محبت والی اپنی جگہ ہے، پر اس کی وجہ تو کوئی ہوتی ہے نا۔ آپ تشریف لائے تو سمجھ نہیں آئی کیا معمہ تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے سونو خوش نصیب آدمی، تو 3 دن متواتر حضور کی بارگاہ میں آتا رہا اور نبی پاک 3 دن تک مسلسل تیرے لیے جنت کا اعلان کرتے رہے۔ فرمایا میرے دل میں شوق آیا کہ میں پتہ تو کروں تو کون سی ایسی نیکی کرتا ہے سبحان اللہ۔ جس کی وجہ سے نبی پاک نے 3 دن مسلسل تجھے جنت کی بشارت دی، سبحان اللہ۔ ذرا معلومات تو کروں۔ لیکن یار میں نے تو کچھ بھی نہیں ایسا دیکھا، تو مجھے کہنے لگا جناب وہی کچھ ہے جو آپ کے سامنے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، وہی کچھ ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس نے کی اور میں وہاں سے نکل آیا، جب میں آنے لگا تو اس نے آواز دی، کہنے لگا 1 منٹ ٹھہرنا۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں ٹھہر گیا، پلٹ کے آیا تو وہ کہنے لگا یار ایک بات میرے پاس ہے وہ تجھے بتا دیتا ہوں، شاید وہ وجہ بنی ہو حضور کی بارگاہ سے مجھے انعام ملنے کی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک
بالغ ہونے سے لے کر آج تک میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، سبحان اللہ، کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے عداوت نہیں، کسی شخص کے لیے تکبر نہیں، میں کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ فرمایا دل میرا صاف ہے، کبھی بھی کسی کو کیا اللہ دے رہا ہے، کیا انعامات ہو رہے ہیں، میری صرف توجہ اپنے رب کی جانب رہتی ہے۔ سبحان حضرت اللہ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہی وجہ ہے، تیرا دل صاف ہے تو تجھے 3 دفعہ نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔